آج کی صدمی تقریب کی صدارت جناب جازب قریشی کر رہے ہیں۔ اردو ادب میں گزشتہ 50 برسوں سے زائد ادبی خدمات کے حوالے سے پاکستان، ہندوستان، عرب امارات، امریکہ، کینیڈا اور جہاں جہاں اردو کے پڑھنے لکھنے والے موجود ہیں جازب قریشی کے نام سے آگاہ ہیں اور ان کی پسندیدگی کو ان میں پرانی نسل سے نئی نسل تک پڑھنے والے موجود ہیں، جس کی گواہی ان کی کتاب گواہی میرے عہد کی موجود ہے۔ جازب قریشی کی شاعری جدید حیثیت، جدید امیجز اور فطرت کی شاعری ہے۔ وہ جدید اسلوب کے شاعر ہیں اور ان کی تنقیدی تحریر کو تخلیقی تنقید کہا گیا ہے۔ تقریباً 30 برس سے تنقید لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے زندہ اور نئے لوگوں پر لکھنے کی بڑی روایت قائم کی ہے۔ اس حوالے سے ان کی 10 کتابیں تنقید کی اور اتنی ہی شاعری کی موجود ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ میر نے مجھے غم سہارنے کا حوصلہ دیا، غالب نے مجھے نئے آدم، نئی دنیا اور زندگی کے نئے تجربوں کی خبر دی، اور اقبال نے مجھے زندگی کی جدوجہد میں ہمیشہ حوصلے مند رکھا۔ ان کا ایک شعر اسی حوالے سے سنیے کہ میر و غالب سے جو اقبال تک آئی، میری پہچان اسی املاک سے ہے۔ اردو اکیڈمی کی خوش قسمتی ہے کہ وہ آج اس تقریب میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور اس حوالے سے آج وہ اپنا ایک مضمون اقبال اور نوجوان پیش کر رہے ہیں۔ میں دعوت دیتی ہوں بہت محترم جناب جازب قریشی کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مضمون سے ہمیں فیضیاب کریں۔ جازب قریشی صاحب۔ بہت شکریہ لبنہ منظر۔ خواتین حضرات، گزشتہ کئی برسوں سے تسلسل کے ساتھ ایسا رہا ہے کہ جب بھی میرا یہاں آنا ہوتا ہے تاشی یہی صاحب اپنی محبتوں کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ مجھے یہاں لا کے بٹھا دیتے ہیں اور یہ حکم بھی ہوتا ہے کہ کچھ آپ کو گفتگو بھی کر دی۔ پروین شاکر پر، اجا جعفری پر اور اس سے پہلے بھی 1-2 پروگراموں میں میں شریک ہوتا رہا، لیکن آج کی یہ محفل مجھے تمام محفلوں سے کئی اعتبار سے بہت اہم لگی ہے۔ بہت تفصیل کا وقت نہیں، بہت ساری باتیں آپ نے سن لی اور بہت سا کلام بھی اخبار کا آپ تک پہنچا، اور ویسے بھی آپ لوگ پڑھنے لکھنے والے ہیں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان میں جو لوگ پڑھتے لکھتے ہیں ان سے زیادہ آپ لوگ پڑھنے لکھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اب جتنا بھی وقت آپ کو مل جائے، یہاں کی مصروفیات، یہاں کی زندگی ظاہر ہے کہ میں جتنا سمجھ سکا ہوں بہت مختلف ہے اور پاکستان کے مقابلے میں مشکل بھی ہے، لیکن اس میں جو کام ہمارے تاشی صاحب کر رہے ہیں اردو اکیڈمی کے حوالے سے سان فرانسسکو شمالی افریقہ میں، میرا خیال ہے کہ اس وقت کوئی دوسرا نام اور کوئی ایسی تنظیم ادب کی ہے نہیں جس نے اتنا لوگوں کو ادبی روایات سے اور انسانی اقدار سے شاعری اور ادب کے حوالے سے جوڑ کے رکھا۔ میں آپ لوگوں کی اہمیت کو بھی سمجھتا ہوں کہ کئی گھنٹوں کی ڈرائیو کر کے آپ لوگ یہاں پہنچتے ہیں اور اس جلسے میں شریک ہوتے ہیں۔ آج کا یہ جلسہ ان تمام جلسوں سے مجھے اہم اس لیے کہ یہ بہت بڑے نام کا جلسہ ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہے کہ جس پر سینکڑوں بلکہ ہزاروں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ شاید اس سے زیادہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، بڑے چھوٹے ہر نسل کے سارے لوگ جو نہیں لکھ رہے ہیں وہ بھی اقبال پر سوچ رہے ہیں، اقبال کو پڑھ رہے ہیں، اقبال سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ اقبال تو ہماری 20ویں صدی کا جسے کہا گیا
کہ سب سے بڑا شاعر، سب سے اہم شاعر، اور یہ بڑائی سے ویسے نہیں ملی. یہ بات طے ہو چکی ہے کہ 20ویں صدی کے لاکھوں شاعروں میں اقبال ہی ایک ایسا شاعر تھا جو اپنے عہد سے، اپنے عہد کے علم سے، اپنے عہد کے فلسفے سے، اپنے عہد کے سیاسی اور سماجی معاملات سے اور اپنے عہد کے عمرانیت سے سب سے زیادہ آگہی رکھتا تھا، اور اس کے لیے بہترین حل تلاش کر سکتا تھا جو اس نے اپنی شاعری میں کی. کوئی دوسرا شاعر اقبال کی جیسی اہمیت رکھنے والا. اب یہ کہ اس کے دائرہ کار میں جو چیز آئی ہے وہ اسلام آیا اور مسلمان آئے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اس کے پیچھے اس کا ایک بہت بڑا نظریہ تھا. وہ یہ کہ 200 برس کے جو غلام تھے، مسلمان اور ہندو بھی تھے اس میں شریک پہلے تو، لیکن بعد میں اپنے آپ کو الگ کر کے اور صرف مسلمانوں کے حوالے سے بات کرنا شروع کی. تو جو 200 سال کی غلامی ہے ہندوستان کے پورے، اس میں جو اس پوری قوم کا، پورے ہندوستانی قوم کا، جسے ہم اس وقت ایک قوم کہتے تھے، اس کے بعد میں وہ 2 قومیں اور پھر کئی قومیں بن گئی، اور پھر ہمارے پاکستان میں شاید اس سے بھی زیادہ قومیں بن چکی ہیں. اقبال نے صرف مسلمان کو، اسلام کو اور اس کی اہمیت کو، اس کو اس طرح دکھا، اور اس طرح اس نڈھال قوم کو یا اس گری ہوئی ایک نسل کو جو ہار چکی تھی، تھک چکی تھی، اس نے ایک ایسا حوصلہ دیا زندگی کا، جدوجہد کا، اور اس خواہشوں اور خواب کو اس طرح ان کے اندر جگایا کہ آپ نے دیکھا کہ 38 میں اقبال ہم میں نہیں رہے، لیکن 47 میں وہ ملک آزاد ہو چکا تھا پورے طور پر، اور اس کے بعد میں اس کی تقسیم بھی ہو گئی، آپ سب کچھ جانتے ہیں. تو یہ اقبال کا ہی کام ہے. اور بھی لوگ ہیں، بہت لوگ ہیں، سارے شریک ہیں اس میں، لیکن ادبی سطح پر، اقدار کی سطح پر، تہذیب کی سطح پر اور سماجی قدروں کی سطح پر جو شخص پوری 20ویں صدی میں سب سے زیادہ اہم ہے وہ اقبال ہے. اقبال کے سوا کوئی دوسرا بہت بڑا، اس پر ہزاروں اس کے موضوعات ہیں. آپ چھوٹے سے چھوٹے موضوع کو بھی اس کے اٹھائیں تو پوری کتاب بھی کم پڑ جاتی ہے. اتنی اس میں ڈیپتھ ہے، کیونکہ گہرائی، سارے عہد کا فلسفہ، سارے عہد کی سماجیات، سارے عہد کے سیاسی معاملات، اتنی آگہی 20ویں صدی میں کسی شاعر کو، کسی ادیب کو، اور شاید کسی فلسفے کو نہیں ہوئی جو اقبال کو حاصل تھی. اسی لیے، اور وہ صرف مسلمانوں کے، پاکستان کے مسلمانوں کے شاعر نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کے شاعر ہیں اقبال. اس وقت آپ پرشین فارسی میں چلے جائیں، عربک نسل کو دیکھ رہے، جہاں جہاں بھی مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اقبال مجموعی طور پر ان سب کی ایک آواز ہے، اور ان سب کو اقبال نے ہی ایک نئی زندگی سے اور اپنے نئے حوصلے سے آشنا کرایا. یہ بہت باتیں اقبال پر تو آدمی، آپ آ جائیں، میں آ جاؤں، کوئی اتنی باتیں کی جا سکتی ہیں اس پر کہ اس کا یقیناً کوئی انتہا نہیں، اور ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی. اس میں موضوع تھا اقبال اور نوجوان. تو ایک بات میں صرف مختصر اور کر لوں، اس کے بعد 10 منٹ آپ سے، یہ تحریر بہت مختصر ہے مگر نوجوانوں کے حوالے سے اس لیے میں پیش. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ابھی ہمارے ایک دوست آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ایک خاتون نے بہت اچھا پڑھا، یقیناً ان کا نام لے کر ان کے نام کی تعلیم. میں بہت اعتماد کے ساتھ اور ہزاروں، سینکڑوں جلسوں میں شرکت کے بعد یہ کہہ سکتا ہوں کہ اقبال کا کلام جو آج یہاں پڑھا گیا ہے، جتنا صحیح تلفظ کے ساتھ اور جتنے صحیح لفظوں کے ساتھ اور جتنے خوبصورت نبو لہجے کے ساتھ جس نے بھی پیش کیا ہے،
میں نے بہت کم پاکستان میں ایسی ادائیگی اور ایسی پیشکش نہیں دیکھی. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے آج کو ہم سب کے لیے پرزور تعلیم دی. ظاہر ہے کہ سب تالیوں کی گونج ہمارے تاشی بھائی تک پہنچے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب ان کی دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے، ان کو اچھا رکھے، تاکہ یہ پروگرام، یہ سلسلے جو ہمارے آپ کے ملنے کے ہیں چلے. مجھے اجازت دیجیے 10 منٹ میں آپ سے. 19ویں صدی کے آخری 50 برسوں میں بر صغیر کے درمیان سر سید احمد خان ایک تاریخ ساز شخصیت بن کر سامنے آئے کہ انہوں نے پہلی بار جدید سائنسی علوم کی ضرورتوں کو، مذہبی روایات کی نئی تفہیموں، ہم آہنگی کو، تازہ تر ادبی و فنی تبدیلیوں کو شدت سے محسوس کیا اور نئے نسل تک تہذیبی، تمدنی، تاریخی اور جدلیاتی شعور کو پہنچایا. سر سید نے اپنے لوگوں میں فرنگیوں کی آمریت اور ان کی جبری حاکمیت کا ادراک پیدا کرنے کے لیے طلباء و طالبات کے لیے جدید تعلیمی ضرورتوں کو سب سے زیادہ اہمیت دی، تاکہ غیر منقسم ہندوستان کو غلامی کی گھٹن سے، بے امنی کی تھکن سے اور حوصلوں کے نڈھال پن سے باہر لایا جا سکے. سر سید کی اہم ترین فکری و عملی روایت تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتی گئی، جس نے 20ویں صدی کی ابتدائی 4 دہائیوں میں اقبال جیسے بڑے شاعر اور بڑی فکر شخصیت کے تخلیق و تشکیل کر کے ہندوستان کو ایک نئے انقلاب سے روشانہ کرایا. لیکن ایسا لگتا ہے کہ اقبال نوجوانوں کی جدید تعلیمات سے کچھ زیادہ مطمئن نہیں تھے. انہوں نے لکھا ہے، خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر جب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. عظیم انسانوں کی طرح اقبال جانتے تھے کہ نوجوان ہر عہد کے مستقبل کی سب سے بڑی قوت ہوتے. وہ نوجوانوں میں طاقت، توانائی اور حوصلہ مندیوں کا ایک ایسا شعور بیدار کرتے رہے جس سے ان کا مقصد ذہنی و وجدانی صلاحیتوں کی تشکیل نو کرنا تھا. اقبال کی شاعری نے نوجوانوں کی تازہ تعمیر میں بنیادی مشکلات کو سہل بنانے کا کام کیا. اقبال نے اس آگہی کو تلاش کر لیا تھا کہ اگر نوجوانوں کی تربیت حقیقت پسندی، بلند نگاہی اور ذوق خودآگاہی کے ساتھ کی جائے تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے. انہوں نے جاوید اقبال کے نام ایک خط میں لکھا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اقبال نے شاعری کے ذریعے نوجوانوں میں کردار سازی کا ایک مثبت اور اہم کارنامہ انجام دیا. اقبال کی شاعری ایک ایسی دھڑکتی ہوئی آواز بن گئی جسے جدید ذہن نے شدت کے ساتھ محسوس کیا اور زندگی کا حصہ بنایا. اقبال اتحاد، اعتماد اور ذات کی آگہی، قومی و ملکی آزادی کا شعور رجائیت، جذبیت اور طاقت و توانائی کی سب سے بڑی علامت بن کر ہمارے درمیان موجود رہے. اقبال نے زندہ اجالوں کو کس طرح اپنی شاعری میں سمیٹا ہے کہ وہ خود صدیوں تک چمکنے والا سورج بن گئے. اقبال کی آواز نے جہاں تک سفر کیا وہاں تک نئے اور پرانے لوگوں میں وہ حرارت لوٹ آئی جسے 2 صدیوں کی غلامی نے برف زاروں میں تبدیل کر دیا تھا. اقبال چاہتے تھے کہ نوجوان طالبات اپنی زندہ روشنیوں سے فرنگیوں کی پہنائی ہوئی زنجیروں کو پگھلا سکیں. جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالو پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. بے عملی، ناتوانی، بے آرزو مندی کو موت کہہ کر اقبال نوجوانوں میں جد و جہد اور فکر و عمل کی تازہ صلاحیتیں پیدا کرنا چاہتے تھے. اقبال نے اپنے خط میں لکھا کہ جس قوم میں
طاقت و توانائی مفقود ہو جائے تو اس کے لیے ناتوانی حسین و جمیل کیا بن جاتی ہے، اور ترک دنیا کے پردے میں قومیں اپنی بے عملی کو چھپایا کرتی ہیں۔ اقبال نے نوجوانوں سے خطاب کیا کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا سے جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ۔ اقبال کامیاب اور مکمل زندگی کے لیے اپنے آبا و اجداد کے درخشاں کردار سے، ان کے مثالی کارناموں سے ہمکناری کو ضروری جانتے تھے۔ نوجوانوں سے یہ کہہ کر کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ، نہ صرف انہوں نے اپنی فکری اور تخلیقی رویوں کی عکاسی کی بلکہ زندگی کے سفر میں چلنے والوں کے لیے نئی ضرورتوں کی ایک عظیم شاہراہ کی تعمیر کر دی، اور بتا دیا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں میں خود ہی صورت فولاد، شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد، نہیں خطرہ افتاد۔ اقبال نے لوگوں کو حد سے بڑھی ہوئی افادیت کا شکار ہوتے ہوئے دیکھا، جو نوجوانوں کو خود پسند بنا رہی تھی کہ گرد و پیش میں خوبصورت آرائشیں تو ہیں، ان کے جسموں پر قیمتی لباس بھی ہے، سجے ہوئے قیمتی لباس بھی، مگر ان کا تشخص ظاہر پرستی کی دلدل میں اترا ہوا۔ ایسے حالات میں نوجوانوں کے نام اقبال نے لکھا تھا کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ایرانی، بہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ انسانی تاریخ میں وہی قومیں عظمتوں کے ساتھ زندہ رہی جو اپنی فکری و عملی جد و جہد سے، اپنی طاقت و توانائی سے زندگی کے لیے کام کرتی رہی۔ جب نوجوان طاؤس و رباب میں ڈوب جائیں تو ان سے سخت کوشی اور محنت کشی کے جوہر چھن جاتے ہیں۔ اقبال نے ٹیپو سلطان کی وصیت میں آگے بڑھنے کو نئے شہر، نئی دنیایں تلاش کرنے کی بڑی اہمیت کے ساتھ لکھا ہے۔ تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول، اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول، ساحل نہ کر قبول۔ اقبال نے ہمیشہ یہی چاہا کہ نوجوانوں کے کردار میں نئے جہانوں کے خواب اپنے عکس چمکاتے رہیں۔ پرانے ہیں یہ ستارے فلک بھی فرسودہ، جہاں وہ چاہیے مجھ کو جو ہو ابھی نوخیز، جہاں وہ چاہیے مجھ کو جو ہو ابھی نوخیز۔ خرد بندی، خرد کو غلامی سے آزاد کر، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، اور جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ زندگی کی تھکن سے ہار جانا، مایوسیاں اوڑھ کر سو رہنا اور اس انداز کی دوسری خرابیوں سے اقبال نوجوان کو بچانا چاہتے تھے کہ یہی وہ نئی نسلوں کے ذہنی انتشار، ان کے ارادوں کی ناتمامی اور ان کے حوصلوں کے ادھورے پن کا سبب 2 صدیوں کی انگریزی غلامی کو ٹھہراتے، جس نے نئی نسلوں سے ان کے اپنے وجود کی پہچان چھین لی تھی۔ مغربی اثرات نے نوجوانوں کو سہل پسند، بے عمل، سست رو، خود غرض اور خود پرست اس لیے بنایا تھا کہ وہ فرنگیوں کے جبری اثرات کو پارا نہ کر سکے۔ یہ آخری چند ایک پیراگراف دیکھ لیجئے کہ منفی اثرات کو نوجوانوں کے لہو میں اترتے ہوا دیکھ کر اقبال نے آگاہ کیا تھا کہ مغربیت اپنی ذاتی جھوٹی چمک سے عبارت ہے،
مگر ایسی تہذیبوں کو خودکشی کرنی پڑتی ہے۔ انہوں نے جاوید اقبال کو لکھا، ہوئی نا زاغ میں پیدا بلندی پرواز، خراب کر گئی شاہی بچے کو صحبت زاغ، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ اقبال کی دعائیں، ان کی خواہشیں، ان کے خواب ان تمام طلباء و طالبات کے لیے، نوجوانوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے ہیں، جن کی پیشانیوں پر وہ عظمت و بلندی کا ستارہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اقبال کی شاعری کے حوالے سے جو رجاجت، جو حوصلہ مندی، جو قوت و توانائی اور جو مثبت فکری و عملی روایات اظہار میں آئی ہیں، وہ بر صغیر کے کسی دوسرے شاعر کے پاس نہیں ہے۔ میں اس شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اقبال نے کہا ہے، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ اس مضمون کے ساتھ ہی علامہ اقبال کی اس ادبی تقریب کو ان کے ان اشعار پہ ختم کرنا چاہوں گی کہ رنگ ہو یا خشت السنگ، چنگ ہو یا حرف الصوت، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود، نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ شکریہ۔